وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريد كنا أكثر أهل النار فقلنا بما يا رسول الله قال تكسرن اللعنة وتكفرن العشي ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها متفق عليه. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نکلی فی الاضحیٰ بڑی عید کے دن اور فطر یا چھوٹی عید کے دن نکلی الی المصلی عیدگاہ کی طرف نماز پڑھانے کے لیے. فمر علی النساء عیدگاہ کے دروازے پر عورتوں کی جماعت کی حضور کا گزر ہوا عورتوں پر. فقال فرمایا یا معاشر النساء اے عورتوں کی جماعت تصدقنا خیرات کیا کرو. فإنی اریتو بے شک دکھایا گیا مجھے کوننا تم کو اکثر اہل نار کہ جہنم میں اکثریت جا چکی تھی. انہوں نے کہا بما یا رسول اللہ کس گناہ کی پاداش میں؟ فرمایا کہ تم لعن خان غیبت بہت کرتے ہو وتکفرن العشیر خاون کی ناشکری کرتے ہو. میں نے نہیں دیکھا ناقص و اعتبار عقل و دین کے اس کے باوجود کہ ناقص العقل ہے. اذهب للب الرجل اٹھانے والے ہیں عقل اس مرد کے الحازم جو متقی ہے. میں نے نہیں دیکھا عقل چھیننے والا من احداکن تم سے. انہوں نے کہا ہماری دین کا نقصان کیا ہے عقل کا نقصان کیا ہے رسول اللہ. حضور نے فرمایا آیا نہیں ہے شہادت عورت کی مثل شہادت رجل کی؟ انہوں نے کہا ہے. فرمایا یہ نقصان عقل کا ہے. پھر حضور نے فرمایا نہیں ہے جب حیض آئے تمہیں نہ نماز پڑھتی ہو نہ روزہ. انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے. فرمایا یہ نقصان دین کا ہے. متفق علیہ. نبی علیہ السلام نکلی فی اضحیٰ بڑی عید میں اور فطر یا چھوٹی عید میں الی المصلی عیدگاہ کی طرف. فمر علی النساء آپ کا گزر ہوا عورتوں پر. فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا اے عورتوں کی جماعت خیرات کرو. اس پر اعتراض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبیات عورتوں کے ساتھ بات کیوں کی؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ وہ بفرض اور دیکھنا حرام ہے بات کرنا حرام نہیں ہے. ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ بات پردہ نازل ہونے سے پہلے تھی اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں تھا. دو توجہ. تیسرا یہ ہے کہ پردے کا حکم ہمارے لیے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے کیونکہ آپ روحانی باپ ہے اور امت مسلمہ روحانی اولاد ہے. باپ بیٹی سے اور بیٹی باپ سے پردہ نہیں کرتی. یہ تین جواب ہے. تصدقنا تم خیرات کرو. فإنی اریتو کھنا تم اریتو مجھے دکھایا گئے ہیں اکثر اہل النار. کہاں دکھائے گئے تھے؟ جہنم میں. حضور علیہ السلام معراج کے رات گئے جنت دیکھنے کا بھی موقع ملا جہنم دیکھنے کا بھی موقع جو ہے وہ ملا. تو جہنم میں عورتوں کی اکثریت تھی. اریتو کھنا تم اریتو مجھے دکھائے گئے ہو اکثر اہل نار کے. ٹھیک ہے. فقلنا انہوں نے کہا بما کس گناہ کی وجہ سے یا رسول اللہ؟ فرمایا تکثرن اللعنہ تم لعنت زیادہ بیچتی ہو یعنی غیبت کرتی ہو.
وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور پھر بگاڑا کی ناشکری کرتی ہو. ٹھیک. مَا رَأَيْتُ مِن نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ، میں نے نہیں دیکھا ناقص بے اعتبار عقل اور دین کے اذهب جو اٹھانے والی ہے لِلُبِّ الرَّجُلِ، عقل آدمی کا، الحازم جو پاک بازو میں نہلا سننا. یعنی باوجود یہ کہ عورت ناقص العقل ہے اور تبلیغی انتہائی متقی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، لیکن جب عورت نے آنکھ ماری تسبیح ہاتھ سے ٹھیک ہے، اس شکل ایسی ہے عقل الرجل الحزن، اس آدمی کا جو متقی پرہیزگار. من احدا قلنا وما نقصان دیننا وعقلنا، انہوں نے کہا ہمارے عقل اور دین کا نقصان کیا ہے. حضور علیہ السلام نے نقصان عقل کو پہلے اور دین کو بعد میں ذکر کیا. ما رأیت من ناقصات عقل و، مگر عورتوں نے ترتیب بدل دی. ما نقصان دیننا وعقلنا، دین کو پہلے عقل کو بعد میں ذکر کیا. اس کی ایک توجیہ قاری نے یہ کی ہے کہ صحابیات کے دلوں میں عقل کی عظمت اتنی نہیں تھی، دین کی تھی، اس لیے پہلے سوال کیا رسول اللہ دینی نقصان بتاؤ تاکہ ہم تدارک کریں. ٹھیک. اور دوسری توجیہ یہ کی کہ حضور نے فرمایا تم ناقصات العقل ہو، تو یہ بھی نقصان عقل ہے کہ حضور کی ترتیب یاد نہ رکھے، حضور کی ترتیب کو یاد نہ رکھے، یہ بھی نقصان عقل کی ایک دلیل ہے. بات سمجھ میں آئی. قال حضور نے فرمایا الیسا، آیا نہیں ہے شہادت گواہی عورت کی نصف شہادت رجل کی؟ قال نہ بلا، جہاں ایک آدمی گواہی دے سکتا ہے وہاں دو عورتیں گواہی دیں گی. قال فذلك من نقصان عقلها، حضور نے فرمایا یہ تمہارا عقلی نقصان ہے، یہ مان لو. پھر حضور نے پوچھا الیس اذا حاضت، نہیں ہے جب حیض آئے کسی کو لم تصل، حیض کے دوران وہ نے نماز پڑھی نہ روزہ رکھی؟ قلنا بلا. قال فرمایا یہ نقصان دین کا ہے. اس جملے پر اعتراض یہ ہے کہ حیض تو عورت کے اختیار میں ہے، عورت کی، اور حیض کے دوران نماز اور روزے سے اللہ نے منع کیا، تو ان کا کیا قصور ہوا؟ ان کا تو قاری نے اس کا جواب دیا ہے کہ حضور نے ان کا قصور بیان نہیں کیا. قصور تو تب بیان کرتے کہ ان کو سزا سناتے کہ تمہیں حیض آتا ہے اور تم نماز حیض کے دوران نہیں پڑھتی، تم روزہ نہیں رکھتی، تمہیں سزا ہوگی، تب اعتراض پڑتا. یہ تو حضور نے بیان نفس العمل کا کیا کہ نفس العمل کیا ہے، واقعہ کیا ہے کہ ہر ماہ میں تمہیں ماہواری آتی ہے جس میں نماز کی بھی محروم ہو، اور ہاں یہ مانا. تو یہ بیان واقعہ کے لیے ہے، بیان قصور کے لیے نہیں. وعن ابی ہریرہ